اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة أئمة یہ جو ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تنوین کو یہ کے ساتھ ملا دیا ادھا پڑھا ان کا أئمة کیا ہوتا ہے میں نے کہا بھائی أئمة کچھ نہیں ہوتا أئمة ہے لیکن آگے يهدون ہے تو قاعدہ ہے عربی کا تنوین کو یہ کے ساتھ نون کو یہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے خیر تو اب الگ الگ پڑھیں تو یوں پڑھیں گے وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بس ہم نے انہیں امام بنایا ہمارے حکم سے یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور کیوں امام بنایا لما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے ان کے استقامت کی وجہ سے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور یہ ہماری آیات پہ یقین رکھتی کل تک جو گفتگو ہوئی 2 منٹ میں اس کا خلاصہ ابھی ہم لفظ امام پہ بات کر رہے تھے نا امام کے معنی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ لفظ امام پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے مثلا آج سورہ قصص کی 41ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں ایک اور گروہ ہے جسے اللہ نے خود امام بنایا ہے کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ انہیں بھی ہم نے امام بنایا لیکن یہ کون لوگ ہیں یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ہم نے انہیں امام بنایا دیکھیں وہ امام آ گیا نا لفظ وہاں بھی امام وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً سورہ انبیاء میں بھی امام وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا 2 جگہ الگ الگ آئے تھے ایک لفظ منہم بیچ میں ایک جگہ منہم نہیں ہے بیچ میں اور تیسری جگہ یہ آیت آ گئی جناب ابراہیم کو بھی امام بنایا فرعون جیسی ہستیوں کو کل میں نے آیت پڑھ دی ان کو بھی امام بنایا اب یہاں ایک اور گروہ کو امام بنایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ انہیں بھی ہم نے امام بنایا کیا مطلب امام کا یعنی وہی پیشوا بنایا رہنما بنا دیا یعنی اپنے گناہوں کے سبب سے یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے انہیں گمراہوں کا امام بنا دیا گمراہوں کا امام بنا دیا چوروں کا امام بنا دیا لٹیروں کا امام بنا دیا ڈاکوؤں کا امام بنا دیا آپ کے یہاں تو بہت سارے ذہن میں تصویریں لیتے آئیے ہے نا یدعون الی النار لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں تو ہے نا ایسے ایسے امام پڑے ہوئے نا چوروں ڈکیتوں کے لٹیروں کے اسمگلروں کے ہے نا کہ ان کے پیچھے بھی لاکھوں کا ان کو بھی ہم نے پیشوا بنا دیا ان ڈاکوؤں کو قیامت کے دن یہ اٹھیں گے ان کے پیچھے پیچھے لشکر اٹھیں گے لشکر جو ان کی پیروی کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے چھوٹے چھوٹے نفع حاصل کرنے کے لیے ان کی پیروی کر یہ ان کے امام ہیں بڑے بڑے امام بیٹھے ہوئے آج کل ہیں نا بیٹھے ہوئے آج تو سمجھانے میں مجھے بڑی آسانی ہو رہی ہے صلوات بھیجیے محمد علی محمد تو بھیا لاکھ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے قیامت کے دن تو جس کی تو پیروی کر رہا تھا اسی کے پیچھے اٹھایا جائے گا جس کو تو فالو کر رہا تھا تو اللہ کے بندوں سیدھی سی بات ہے نا میں کس کو فالو کروں کس کے پیچھے جاؤں ایک طرف ان کا کردار ایک طرف ان کی چوریاں ایک طرف ان کے جھوٹ ایک طرف ان کی منافقتیں ایک طرف صبح سے شام تک یہ رہو قوم کی خاطر قوم کی خاطر قوم کی خاطر جہاں ان کے منہ میں ہڈی ڈال دی گئی وہاں چپ ہو گئے جہاں ان کو ہڈی ڈالی آواز بند کراچی والے تو اچھی طرح سمجھ گئے نا امریکہ میں جو سن رہا ہے شاید سمجھ میں نہ آئے
دوسرے ملکوں میں جو سن رہا ہے شاید سمجھ میں نہ آئے، کراچی والے تو سمجھ گئے، قوم قوم قوم، اور کتنا سستا بیچا تم نے قوم کو. ایک ہڈی ملی وزارت کی، آواز حلق سے نہیں نکلتی. اس لیے کہتا ہوں کہ ایسا لقمہ نہیں کھاؤ جو تمہاری آواز کو روک دے. زندہ ایسا لقمہ نہ کھاؤ جو تمہاری آواز کو روک دے، جو تمہیں حق بات کرنے سے روک دے، جو تمہارے دل میں ظالموں کا خوف ڈال دے. پھر حسینی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر حسین سے رشتہ جوڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر حسین کی غلامی کا دم بھرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر انسان لٹیروں کے خلاف بات بھی نہ کر سکے تو سب مر جاتے ہیں، سب مر جاتے ہیں، میں بھی مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھو حق کی آواز کبھی نہیں مرتی، اس کی باز گشت رہتی ہے. اگر یہ آوازیں نہ ہوں تو کبھی مستقبل میں دوبارہ امید بھی نہ رکھنا کہ کوئی پیدا ہوگا بات کرنے والا. یہ لہجے باقی رکھتے ہیں. بوذر کا لہجہ نہ ہوتا یہ لہجے نہ ہوتے، میثم تمار کا لہجہ نہ ہوتا یہ لہجے نہ ہوتے. اس لیے اس نسل کو اس لہجے میں بات سنانا ضروری ہے تاکہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات گھر کر جائے کہ ماحول جیسا بھی ہو حق بات کرنے سے پیچھے مت ہٹنا. یا سمجھ میں آ گیا؟ ایسے مٹی کے پتلے بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جو ہو رہا ہے نظر میں رکھو. وہ بس یہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ وہ پیشوا ہیں، یہ وہ رہنما ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ تھوڑی کہتے ہیں جہنم کی طرف آ جاؤ. تمہیں سبز باغ دکھاتے ہیں دنیا کی، لالچیں دیتے ہیں تم سے، اوکے اب تم ان کے پیچھے چل پڑتے ہو. بڑوں کو ہم نے دیکھا 40-45 سال پہلے بڑے انقلابی تھے، بڑے بائیں بازو کے بنتے تھے، بڑے لیفٹسٹ، بڑے سوشلسٹ، بڑے کمیونسٹ، سب بہہ گئے. جب مفادات سامنے آئے ایک ایک کوٹھی اور گاڑی میں بک گئے. چھوٹا سا ٹھیکہ مل گیا بک گئے، چھوٹا سا عہدہ مل گیا بک گئے، چھوٹا سا منصب مل گیا بک گئے، چھوٹی سی وزارت جس کے ساتھ ذلتیں لگی ہوئی ہیں. آج کل کی تو وزارت کے ساتھ ذلتیں لگی ہوئی ہیں نا. آج وزیر ہے کل ذلیل ہو رہا ہے، وزیر ذلیل ہو رہا ہے تو نہ ہونے کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں. اب تو اس کے نام کے ساتھ ہی ذلت لگ گئی نا، نام کے ساتھ ذلت لگ گئی. ان عہدوں کے ساتھ ذلت ہے، ذلت لگ گئی ان کے ساتھ. سب کو دیکھ لیا، ایسے نکل گئے راستے سے کنی کترا کے. ہمیں کہتے ہو ملا ہو گئے آپ، نہیں، ہم اب بھی وہی ہیں. ہم کل بھی سامراج کے دشمن تھے، ہم آج بھی سامراج کے دشمن ہیں. ہم کل بھی شیطان بزرگ کے خلاف تھے، ہم آج بھی شیطان بزرگ کے خلاف ہیں. ہم نہیں بدلے. سمجھ میں آ گیا؟ قرآن مجید نے کہاں کہاں رہنمائی کی ہے. خبردار ان کے پیچھے نہ چلے جانا، دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی. کل بات کی تھی نا کہ وہ سودا نہ کرنا جو پسر سعد نے کیا تھا کہ رے کی سلطنت مل جائے گی، یہ عہدہ مل جائے گا، یہ گدی مل جائے گی، یہ سیٹ مل جائے گی. کچھ بھی نہیں ملا، جاؤ نجاست کھاؤ. خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایکسپوز ہو گئے، ایکسپوز قوم کے سامنے. معلوم ہو گیا کتنا درد تھا ان کو قوم کا، معلوم ہو گیا کتنے ہمدرد تھے یہ اس شہر کے. خاک و خون میں نہلانے میں تمہارا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا دوسروں کا ہے.
ہماری بربادی میں، ہمارے علاقوں کی، شہروں کی بربادی میں تم بھی برابر کے شریک ہو. جتنا دوسروں نے کیا وہی تم نے کیا. آج بھی مفادات کے عوض بک گئے تم. ہوا؟ بڑی بری لگ رہی ہوں گی میری باتیں، کیا کروں میں، کرتے ہی ایسی باتیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور آج تو نہیں کر رہا، یا اور میں کوئی آج تو نہیں کر رہا، بزرگ گواہی دیں گے نا، میں تو ہمیشہ سے کر رہا ہوں. جب سے ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں 40 سال ہو گئے، میری زبان میں تو کبھی لفظ نہیں آئی، الحمدللہ. اس لیے سرخرو ہیں، اس لیے سرخرو ہیں، کسی زمانے میں ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے. اس لیے اطمینان سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کسی زبان میں زبان نہیں بیچی، کسی زمانے میں نہ دین بیچا. ٹھیک، تباہ کر دیا، تباہ کر دیا سارے ملک کو، تباہ کر دیا سارے شہر کو. کیوں؟ ہم نے فرق نہیں رکھا. ہم جانتے ہیں کہ رہبر، رہنما، پیشوا وہی ہے جس کی طرف قرآن نشاندہی کرے گا. ان کو گالیاں دلواتے ہو جو سامراج کے مقابلے میں پوری دنیا میں ڈٹے ہوئے ہیں. کس کی پیروی کروں؟ ان کی پیروی کروں جو مجھے سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جائیں، یا ان کے پیچھے چلوں جن کا نعرہ یہ ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان بھی ان کی آواز سن کے کانپ اٹھتا ہو. ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. سمجھ میں آگئے؟ کس کے پیچھے چلوں؟ ان کے پیچھے چلوں جو مجھے شیطان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، شیطانی طاقت کی طرف، یا ان کے پیچھے چلوں ان عابد شب زندہ داروں کے پیچھے چلوں جو اپنی طرف نہیں میرے زمانے کے امام کی طرف مجھے بلا رہے ہیں. کس کی طرف جاؤں؟ تقوی، پرہیزگاری، سچ اور جتنی صفات حسنہ ہو سکتی ہیں اس پیکر کے پیچھے چلوں یا ان بدماشوں کے پیچھے چلوں؟ کس کے پیچھے چلوں؟ جس کی عقل سلیم ہے، جس کی عقل سالم ہے، صحیح سالم ہے، وہ خود فیصلہ کر لینا کس کے پیچھے جانا ہے. کس کے پیچھے؟ جو ان کو گالیاں دینے والے ہیں ان کا کریکٹر دیکھ لو اور ان کا بھی کریکٹر دیکھ لو. کس کے پیچھے جاؤں؟ ان شیطانوں کے پیچھے جاؤں یا ان کے پیچھے جاؤں؟ شجاعت جن کا ورثہ، یا ان کے پیچھے جاؤں جن میں کوئی ایسا نہیں جس کے اپنے بچے شہید نہ ہوئے ہوں؟ کوئی نہیں ایسا. ایک منٹ، میں جانتا کس کے پیچھے جاؤں، کہاں جاؤں؟ بس اب آئیے آپ کو کچھ خوشخبریاں سنا دوں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یوں ہی جانے دو. آپ تو اب تک یہ سمجھیں گے بس ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مایوسی ہی مایوسی. ہاں ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس خبریں نہیں ہیں. ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس. وہ یہ کوئی ٹی وی کی بریکنگ نیوز نہ سمجھ لینا جو باتیں کرنے جا رہا ہوں میں. ہمارے پاس خبریں ہیں، اور خبریں بھی کس کی ہیں؟ قرآن کی. اب اطمینان ہو گیا؟ اب اطمینان ہو گیا آپ کو؟ یہ خبر کوئی میں اخبار کی نہیں سنا رہا، کسی چینل کی نہیں سنا رہا. وہ 150 قسم کے جو تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں بقرات اعظم بن کے سارے، ان کی نہیں سنا رہا. جو چینل لگاؤ وہ کچھ کہہ رہا ہے بالکل اس کے برخلاف کہہ رہا، اور سب ایسے کہہ رہے ہوں گے جیسے ان سے بڑا کوئی فن خواں ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تجزیہ نگار ان سے بڑا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. ایسے اتھارٹی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے نا. خیر چھوڑے، برا مان جاتے ہیں، مان جائیں برا، مجھے تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. مانتے تو مان جاؤ، ہم بھی تو برا مانتے ہیں، تم بھی برا مان جاؤ. تو سیدھی سی بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ خبریں کس کی ہیں؟ قرآن کی. خبریں کس نے دی ہیں؟ قرآن نے. یعنی خبر کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے. خبر کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ خبریں پہنچانے والا کون ہم تک؟ اللہ کا رسول. اور اللہ کے رسول کے بعد یہ خبریں کس نے پہنچائیں؟ ارے سب علی ہیں، جیسے سب محمد ہیں نا، علی کے بعد سب علی ہیں.
جس امام نے بھی خبر دی سمجھ لو علی نے خبر دی ہے، اور جب علی نے خبر دی تو اللہ کے رسول نے خبر دی، اور جب اللہ کے رسول نے خبر دی تو اللہ نے خبر دی، ہے نا؟ آئی آج تھوڑی دیر آپ کو وہ خبریں کچھ سنا دیں، اور یقین کے ساتھ مومن ہے تو یقین کامل رکھے گا۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، 40-50 سال ہو گئے اس میدان میں، نوجوانی سے اب تو بوڑھا ہو گئے، بڑھاپے میں آ گئے، مایوسی نہیں۔ مایوسی کیسی؟ مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں بشارت نہیں ہے، مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں خوشخبریاں نہیں ہیں۔ بھائی قوموں کے امتحان صدیوں کے ہوتے ہیں، 40-50 سال کے تھوڑی ہوتے ہیں، صدیاں صدیاں صدیاں، 800 سال، 1000 سال، پوری تاریخ بشریت پڑھ لیجیے۔ ہم تو عشر ثانی تاریخ پہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، نہیں ہوتا۔ ہمیں جلدی ہے نا، کیونکہ ہماری عمر کم ہے۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 70، آگے بونس میں چلے گئے تو 75 80، ہے نا؟ بونس کے کچھ مل گئے، دعاؤں کے مل گئے، ہے نا؟ ماں باپ کی دعاؤں کا کچھ مل گیا، کچھ نیکیوں کا مل گیا۔ ہاں یہ بھی ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، یاد رکھیے، ایک فعل ایسا ہے، یقین مانی، میں نہیں کہہ رہا، معصوم کونین نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ صلہ رحمی کیا کرو تاکہ تمہاری عمر بڑھے۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خدا کے بندوں، آپس میں ناچاقیاں نہ پیدا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے، ہر قسم کے، ہر مزاج کے۔ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے نا، تو جو آپ کے کم حیثیت رشتہ دار ہیں ان کے سرپرستی کرو، ان پہ مہربانیاں کرو، ان کی مشکلات کا سامان کرو، اور احسان جتا کے نہیں، پیار سے، تحفہ دینے کے بہانے، عیدی دینے کے بہانے، غدیر کے بہانے، مباہلہ کے بہانے، ہم خرما ہم ثواب، مدد بھی ہو گئی، اور انہیں یہ احساس کمتری بھی نہیں ہوا کہ نہیں بھائی مباہلہ کی عیدی ہے، 13 رجب کی عیدی ہے، 3 شعبان کی عیدی ہے، غدیر کی عیدی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 15 شعبان۔ یہ ایک جملہ کہنا عرض کرنا تھا۔ عمر ایسے بھی بات عمر کی ہو رہی تھی نا، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر بڑھانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ اپنے اعزاء کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرو، اور بغیر کسی جزا کی امید رکھے۔ وہ جو قرآن میں معصومین نے کا یعنی جو نیت ہے اسے قرآن نے نقل کیا نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہاری مدد کرتے ہیں غریب یتیم اسیر کی، تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ کس سے چاہتے ہیں؟ اپنے رب سے۔ تو ہماری عمریں کم نا، 60 70 75 80 قصہ ختم۔ تو ہم کہتے اتنی دیر ہو گئی، ہوا ہی نہیں ابھی تک، ظالم انجام کو نہیں پہنچا۔ فرعون کی عمر 400 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 400 تک۔ قصص انبیاء میں دیکھ لیجئے گا اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو۔ 400 سال تھی فرعون کی عمر، اور کب تک وہ نظام چلتا رہا؟ کتنی نسلیں ختم ہو گئی؟ اس زمانے کے مومنین کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے۔ بعد میں وہ بھی الٹے پیروں پھر گئے، لیکن اس زمانے کے جو مومن تھے 400 سال، کسی امت پہ 600 سال، کسی پہ 800 سال، کسی پہ 900 سال۔ ہمیں بھی تو 1400 سال ہو گئے، ہمیں بھی تو انتظار کرتے ہوئے 1150 سال ہو گئے، لیکن یقین رکھو ایک ہی قوم ہے دنیا میں جس کا مہدی دورہ پہ عقیدہ کیسا ہے، سنو۔ ہمارا اپنے امام کے وجود پہ عقیدہ ایسا ہے کہ اپنے وجود پر تو شک ہو سکتا ہے، امام کے وجود پہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اپنے وجود پہ شک ہو سکتا ہے، یعنی ایک لمحے کو شاید سوچوں پتہ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہوتا ہے نا کبھی، ہوں کہ نہیں ہوں اپنے اوپر۔ لیکن بتاؤ، ایک مومن بتاؤ، بعمل ہو یا بے عمل، ایک لمحے کے لیے کبھی گمان ہوا کہ امام نہیں ہے، حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ یقین جو 1150-1200 سال کی قربانیوں کے بعد ہماری قوم نے حاصل کیا۔ کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے بگڑتے چلے جائیں، حالات کا بگاڑ ہی تو بتا رہا ہے کہ جب فرعونیت اپنی آخری حدوں کو پوچھے تو پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ موسیٰ آنے والا ہے۔ آئیے
یا علی. آئیے، یہ میں نے ایسے تھوڑی کہا. آئیے سورہ قصص کی 5ویں اور 6ٹھی آیات. اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے کیا، ہم کسے امام مانتے ہیں. یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برائی نہیں کر رہا، احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے برادران کی عقیدہ کیا ہے؟ امام خود بنانا ہے. جمع ہو جاؤ. اہل حل و عقد کہا جاتا ہے. اہل حل و عقد یعنی وہ جو مسائل کو حل کرنے والے ہوں، گتھیاں سلجھانے والے. اوقلا جمع ہو جاؤ. اوقلا جمع ہو کے امام کا انتخاب کریں گے. یہ اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں وہاں. اور ظاہر ہے میرے دوستیاں ہیں، سب سے میری بات چیت گفتگو رہتی ہے، تو وہاں یہ ہے کہ بھئی اہل حل و عقد جمع ہوں گے. اور اس کے پیچھے آپ سمجھ گئے نا، اس کے پیچھے بھی تاریخی راز ہے کہ خود بنایا جائے گا. بھائی ہم جمع ہو جائیں گے اور طے کریں گے کہ کون بنے، کس کو بنایا جائے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، یہ منصب ایسا ہے کہ جہاں خطا کا امکان ہونا نہیں چاہیے. خطا کا امکان عام انسان سے ہو سکتا ہے، اس لیے امامت معصوم. امام معصوم. کیوں معصوم عن الخطا؟ خطا کی گنجائش نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پوری کائنات کا امام ہے، مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے نا، ماننے والے کم ہوں گے، لیکن امام تو سب کا ہے نا. لہذا اس کی ذرا سی لغزش کیا کرے گی؟ اس کی ذرا سی لغزش سارے معادلات کو الٹا کر دے گی، حساب کتاب کو الٹا کر دے گی. قوم نہ معلوم کہ جیسے ہمارے دنیاوی رہبر غلطی بھی کرتے ہیں نا بیچارے، ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، غیر معصوم ہے، ہو جاتی ہے. وہ اسی کو کہتے ہیں کہ جی اجتہادی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اجتہادی غلطی ہو گئی. لیکن امام معصوم نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے اب دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں بڑی آسان. پیغمبر جتنے بھی انبیاء ہیں غلطی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. معاذ اللہ معصوم ہے. شیعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر نبی معصوم، لیکن ترک اولا ہے نا. ترک اولا کیا مطلب؟ گناہ نہیں کیا، معاذ اللہ غلطی نہیں کی، لیکن جو اولا تھا، سب سے بہتر تھا، اسے چھوڑا. تو معصوم کون ہوتا ہے کہ اگر ترک اولا بھی کرے تو اللہ تنبیہ کرتا ہے. جناب یونس نبی، جناب یونس پیغمبر ترک اولا کیا، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. 6 مہینے شکم ماہی میں رہنا پڑا. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. چلے اس پہ 6 مہینے پہ نہ جائیے گا، کسی نے زیادہ لکھا کسی نے کم. میں تو محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے شکم ماہی مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. اب سمجھ میں آیا کہ معصوم کا مقام کیا ہے. چند ہی انبیاء سے ترک اولا ہوا، سب سے 1,24,000 سے تھوڑی ہوا. بس چند کا نام ہے قرآن مجید میں جسے ترک اولا ہوا، لیکن ہوا نا. تو جس اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان سے ترک اولا، پھر جب امامت کا منصب، وہ بھی کس کی امامت؟ رسول کی نیابت، پیغمبر ختمی مرتبت کی نیابت. اسی لیے تو اللہ کا رسول پردہ فرماتے فرماتے سارے اختیارات سوائے اس کے کہ میں نبی ہوں، یہ نبی نہیں، لیکن یاد رکھنا جو میرا اختیار ہے وہی امام کا اختیار ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پہنچ گئے ذہن؟ یا الا لا نبی من بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی. اختیارات وہی ہے، یاد رکھنا. جو مجھے مانتے ہو سب کو. اب کیونکہ اس میں پڑھ چکے بہت، یہاں بھی پڑھ چکے، لہٰذا وہاں آپ کا وقت ادھر نہیں لینا چاہتے. بات سمجھ میں آ گئی کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارا عقیدہ. اب آئیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم نے ارادہ کر لیا. ابھی دیکھیے، یاد رکھیے گا، ذکر ہو رہا ہے موسیٰ و فرعون کے معرکے کا، ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، لیکن یاد رکھیے یہ قیامت تک کے لیے آئینہ ہے. یہ آیات بتانے کے لیے کہ جب بھی ایسا ہوگا مطمئن رہنا، گھبرانا مت، ڈرنا مت. کیوں؟ ان سب سے اوپر ایک طاقت ہے، جس طاقت کے سامنے ان کی طاقتیں کیا ہیں؟ تارے عنکبوت. کیا ہے؟ تارے مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں. کل بتائیں گے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن یہ بات بتانی انشاءاللہ. بھول بھی جاؤں مجھے بتا دیے کہ تارے عنکبوت والا قصہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو اب آئیے آگے چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے ارادہ کر لیا. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
عزادارو. میں نے کہا تھا نا بشارتیں ہی بشارتیں. آج بشارت لیجئے, آج خوشخبری لیجئے. قرآن کہہ رہا ہے, پروردگار فرما رہا ہے ہم نے ارادہ کر لیا, نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پہ احسان کریں گے, ان لوگوں پہ منت گزاریں گے جنہیں روئے زمین پہ کمزور کیا گیا, یعنی روئے زمین پہ مظلوم بنا دیا گیا, زمین ان پہ تنگ کر دی گئی, ان پہ ظلم و تشدد کے بازار گرم کیے گئے, ان کے جوانوں کو لاپتہ کر دیا گیا, ان کے بہترین دماغوں کو مار دیا گیا, دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا, ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا گیا, ان کی بچیوں کو بے وگی میں تبدیل کر دیا گیا, ان کی زندگیوں کو, ان کے بوڑھوں کے بڑھاپے کے سہارے چھین لیے گئے. یہ تشریح ہے, اس کی تشریح. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ کر لیا کہ جنہیں زمین پہ کمزور کر دیا گیا ہم انہیں ان پر احسان کریں گے, ان پہ منت گزاریں گے. اور کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. انہی کمزور لوگوں کو لوگوں کا امام بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ لوگوں کا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے, کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے, کسی ملا کا وعدہ نہیں ہے. سیاسی لیڈر تو پہلے سال بھر میں قلہ بازی کھاتا تھا, پھر ایک مہینے میں کھانے لگا, اب ایک ایک گھنٹے میں قلہ بازی کھاتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا, صبح شام دیکھ رہے ہیں نا. ملاؤں کو برا کہہ دو, وہ جو برے ملا ہیں وہ تو سارے تیرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جس ملائیت کی دھجیاں اڑاتے ہو, ملائیت تو تمہارے ساتھ ہے. جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے ان ملاؤں کو ساتھ اپنے بٹھاتے ہو, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو. اب کیا پڑھتے ہو یہ تو مجھے پتا نہیں ہے بھائی, میں تھوڑی پیچھے کھڑا ہوتا ہوں, مجھے کیا پتا کیا پڑھ رہا ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. ملا لگا رکھے. جن ملاؤں کو تو کہہ رہا ہے رکھتا بھی تو ہی ان کے اپنے ساتھ ہے. کبھی کوئی حق کے راستے پہ چلنے والا طالب علم تھوکے گا بھی نہیں تمہاری طرف, تم جیسے ان کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں. لعنت ہو تمہارے دیے ہوئے منصبوں پر اور عہدوں پر. سمجھ میں آئی بات؟ بس پروردگار کہہ رہے بس پریشان مت ہو, گھبراؤ مت, ہم تم پہ احسان کریں گے. ہم, اللہ کا وعدہ ہے بھائی, اللہ وعدہ کر رہا ہے. جنہیں کمزور کر دیا گیا ان پر احسان کروں گا, ان پہ منت گزاروں گا. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. انہی بیچارے لوگوں کو, انہی مظلوم لوگوں کو, یہ ظالموں کے ستائے ہوئے لوگوں کو پورے عالم انسانیت کا رہنما بنا دوں گا, پیشوا بنا دوں گا, امام بنا دوں گا, اور روئے زمین پہ انہیں اپنا وارث قرار دے دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آہستہ آہستہ کروٹ لے رہا ہے زمانہ. یہاں بھی آئے گی کروٹ, لیکن آنا شروع ہو گئی زمانے میں کروٹ. وہ جو اپنے آپ کو مطلق العنان حاکم سمجھتے تھے پورے کرۂ ارض کا, پوری زمین کا, کتنی جگہ انہوں نے مومنین کے ہاتھوں مار کھائی اور مار کھا رہے ہیں. مٹھی بھر مومنین نے ان کو لوہوں کے, ان کو ناکوں چنے چبوا دیے, ان کی ناک خاک کے ذلت میں رگڑ دی, اور دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ پیغام دیا گھبرانا مت, ان سے ڈرنا مت, یہ طاقتیں صرف ایک دھوکہ ہیں اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہیں. لبیک یا حسین. سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے, سمجھ میں آ گئی بات؟ کیسا ڈرنا؟ کائے کا ڈرنا؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. انہی کمزور لوگوں کو, مظلوموں کو اپنا وارث بناؤں گا روئے زمین پہ. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا.
میں نے عرض کر دیا کسی ملا کا یا سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ، وارث بناؤں گا۔ اور کیسا وارث بناؤں گا؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری قدرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ روئے زمین پہ انہیں تمکین یعنی اقتدار دوں گا۔ روئے زمین پہ کس کا اقتدار آنے والا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہی تو قرآن خبریں دے رہا ہے ساری۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور پھر اس کے بعد آپ سنیے، عجیب ہے، جب یہ آیات پڑھتا ہوں میری کیفیت بخدا اللہ جانتا ہے بہت عجیب ہوتی ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اطمینان رکھو، ستم کے مارو اطمینان رکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں ضرور دکھا دوں گا فرعون کو بھی، حامان کو بھی، اور ان کے لشکریوں کو بھی۔ کیا دکھا دوں گا؟ وہ دکھا دوں گا جس سے یہ ڈرا کرتے تھے، جس کے آنے کا راستہ روکا کرتے تھے۔ کس سے ڈرتا تھا فرعون؟ کس سے ڈرتا تھا حامان؟ کس سے ڈرتے تھے اس کا لشکر یعنی ان کے ہمنوا، ان کے ساتھی؟ موسیٰ ہی کے آنے سے تو ڈرتے تھے۔ تو موسیٰ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ یہی قیامت تک کے لیے کس سے ڈرتی ہیں یہ شیطانی طاقتیں؟ کس سے ڈرتے ان شیطانی طاقتوں کے لشکر، ان کے ہمنوا؟ اسی کے لیے تو راستے میں بند باندھ رہے ہیں کہ آنے کو روکو روکو۔ اگر فرعون نے موسیٰ کو روک لیا ہوتا تو یہ طاقتیں بھی مہدی کو روک لیتی۔ زور سے بلند، لبیک یا مہدی، لبیک۔ یا اطمینان ہو گیا؟ اللہ معلوم ہو گیا؟ معلوم ہو گیا؟ اب میں کس کی خبر پہ یقین کروں؟ کس کے وعدے پہ یقین رکھوں؟ ان جھوٹوں کے جو ایک ایک گھنٹے میں قلع بازی کھا رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ، ایک منٹ میں۔ ابھی صبح کچھ پریس کانفرنس، شام کو پہ اپنا منحوس منہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ چہروں پہ ان کے پھٹکار پڑ رہی ہے، جھوٹ بول بول کے، جھوٹ بول بول کے کہ چہروں پہ پھٹکار پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے۔ اچھا چلی جائے، میں بھی تو دل کی بھڑاس نکالوں اپنے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بات سمجھ میں آئی کہ کس کی بشارت ہے یہ؟ اللہ کی، نہیں گھبراتے۔ ہاں بات صرف اتنی کہ ڈٹے رہو، کھڑے رہو، اگر اکیلے ہو جب بھی کھڑے رہو استقامت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیام کا وقت آئے تو تم سجدے میں چلے گئے، ایسا نہ ہو، نہیں، قیام کا وقت ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ثابت قدم رہو، کسی کو انتشار نہیں ڈالنے دو۔ تو ہمارے یہاں عجیب ہے، عجیب ہے وہ حالات، میں آپ کو کیا بیان کروں، پھر اب بہت بڑا وقت، اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے۔ عجیب ہو گیا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں سے ہمارے اندر گھسیڑ دیے گئے، لگتا ایسا ہے گھسیڑے گئے ہیں ہی نہیں ہمارے بھائی، ہمارے بن کے ہماری نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی ذہنیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، تم ایک قدم بڑھاؤ گے نا، تمہارا امام زمانہ تمہیں 10 قدم آگے لے جائے گا۔ یاد رکھو تم لاوارث نہیں ہو، نہیں ہو، ہمارا سرپرست ہے، ہم نہیں دیکھ رہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ جتنا انتظار کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ وہ انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کب مجھے اذن ظہور ملے اور کب میں ان ظالموں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے میدان میں آؤں۔ لہذا پریشان نہیں۔ ابھی تو میں نے یہ خبر دی ہے نا کہ کیا ہے امامت، اس لیے امامت اصول دین میں ہے، ہمارے برادران کے بھی ہے مگر فروع دین میں ہے، اس لیے اصول دین میں۔ کیوں؟ امامت ہی تو ہے اصل۔ رسالت کے بعد کون بچائے گا دین؟ رسالت کے بعد کون دین کو دوبارہ، وہ جو تحریفات ہو چکی ہوں گی کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون لے کر آئے گا؟
یہ تحریفات کا جو بازار گھر میں ہر طرف کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، سب طرف ایک ہی حال ہے، ہر روز ایک نئی چیز، ہر روز ایک نئی چیز، ہر روز ایک چیز، وہ روک بھی نہیں سکتے، کوئی روکے گا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، تو فلاں ہو گیا فلاں کو. خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ تقدس ختم کرتے جا رہے ہو اتنی مقدس عبادت کا. نئے آئٹم لا کے اس میں پتہ نہیں کیا شہرت کے لیے پھوکے ہو گئے، ہوس ہو گئی شہرت کی، کیا ہو گیا لوگوں کو اس شہرت کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بنے جا رہے ہیں. نوحہ پڑھنے والے تو میں کیا کہوں، نوحہ پڑھنے والے بچے ہیں میرے، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن بس آپ سمجھ لیں خود ہی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب ہے، وہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بعض جگہ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بعض جگہ تو یہاں تک پتہ ہے تو ایسا لگ رہا ہے تھیٹر ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، فرش ازا ہے، فرش ازا حسین کا ماتم ہے. بھائی یہ جو یہاں بڑے بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نوح خان ایسے تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے جیسے پاکستان میں تھے، ہمارے سچے بھائی جیسے، ہمارے ناظم بھائی جیسے، ہمارے جعفر بھائی جیسے، اور بہت سارے آفاق بھائی، اللہ ان کو سلامت رکھے. بیمار ہیں کسی جگہ، یعنی کسی اور ملک میں ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہو گئے. چھجن صاحب جیسے، اور مجھے تو بہت سارے نام یاد ہیں، لیکن اب مجلس میں تھوڑی سب کے نام لے سکتا ہوں. وہ ہم اس ایک تقدس، ایک جناب چیز تھی، معلوم تھا کہ بھئی عزاداری ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، نوحہ ہو رہا ہے، کیا ہو. تو میرے بچوں برا مت مانو، نصیحت میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اپنے سارے پڑھنے والوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ نہیں میرے بچوں ایسا نہیں، تقدس کو پامال نہ ہونے دو، نہ ہونے دو، نہ ہونے دو. عزت دے گا نا حسین، دیکھا نہیں پہلے والوں کو کیسی عزت دی؟ نہ سی ڈی تھی، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ یہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، کچھ بلا نہیں تھی. لیکن آج تک گھر گھر میں ان کی آواز اور ان کے نوحے موجود ہیں. بھائی ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرو، حسین پہ بھروسہ کرو. دے گا حسین، دے گا، عزت دے گا، عزت دے گا حسین. اس وقت یہ سارے وسائل تھے، مجھے بتائیے تھے؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے بیچارے، اسٹول پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے. یاد ہے نا پرانے لوگوں کو؟ بچوں کو کیا معلوم؟ بچے تو یہی دیکھ رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے، انہیں کیا معلوم. اور کس طرح سے لوگ جمع ہوتے تھے دوسرے مذاہب کے بھی آ کے سننے کے لیے سچے بھائی کو، چھجن بھائی کو نوحے پڑھ رہے ہیں، نوحے نوحے نوحے، گریا، ماتم. برا لگتا ہے، میری بات ہے، برا لگے بھائی، میں کیا کروں. لیکن مجھے تو سچے بھائی یاد آتے ہیں، مجھے تو ناظم بھائی یاد آتے ہیں، مجھے تو چھجن صاحب یاد آ جاتے ہیں، اور بہت سے پڑھنے ہیں جیسے جعفر بھائی وغیرہ، آپ جانتے ہیں سب کے نام، پرانے پڑھنے والے. اور وہ آخری یادگار، پروردگار ہمیشہ سلامت رکھے، ضیاء بھائی، وہ بھی یہاں سے چلے گئے، ضعیف بھی ہو گئے ہے نا. یہ لوگ ان کو فالو کرو نا، تم تو پتہ نہیں کس کو فالو کر رہے ہو بھائی. اب میں کیا جملہ عرض کروں آپ کے اندر؟ نہیں، تحریفات نہ کرو. تقدس ختم ہو رہا ہے. مقدس ترین جگہ ہے یہ فرش ازا. دیکھیے اگر میں ممبر کی بلندی پہ بیٹھا ہوں نا، یہ حسین نے مجھے عزت دی ہے. اس سے خیانت نہیں کرنی، اس سے خیانت نہیں کرنی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، ایک وجہ یہ بھی ہے میرے ممبر پہ بیٹھنے کی کہ بھائی دور دور تک لوگ ہوتے ہیں تاکہ میں ان کو نظر آ جاؤں. میں تو یہ سمجھتا ہوں تاکہ میں ان کو نظر آ جاؤں، مجھے دیکھ لیں. لیکن اگر یہ عزت ہے تو کس نے دی ہے بھائی؟ حسین نے دی ہے. ہر پڑھنے والے سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، اپنا دوست سمجھو، اپنا بھائی سمجھو، اپنا بڑا سمجھو، اپنے باپ کی جگہ مجھے سمجھو. تو جو نصیحت میں اپنے بچوں کو کرتا ہوں وہی تو تمہیں کر رہا ہوں. اگر نہیں کروں گا تو سمجھو میں تمہارا دشمن ہوں. اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، میرا کام تھا نصیحت کرنا، سو میں نے نصیحت کر دی. ایسا انداز ہونا چاہیے کہ فرش ازا پہ تمہارا امام خود آ جائے، ہے نا؟ اللہم صلی اللہ، خود آ جائے. شیخ مرتضی انصاری تاریخ تشیع کے چند عظیم ناموں میں سے ایک ہے. ہاں مجلس نہیں پڑھتا تھا بھائی، نوحے بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کی زمانے میں اس کے ہزاروں شاگرد تھے اور سینکڑوں مجتہد، اور آج تک اس کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا. مرجع ہو اس کو بھی. شیخ مرتضی انصاری بہت بڑا نام ہے. جب آپ باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں نا اندر صف میں مولا کے حرم میں،
تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو جالی میں ان کی قبر مطہر، ان کا نام نظر آئے گا، شیخ مرتضیٰ انصاری۔ ہم نے سال گزشتہ پورا عشرہ پڑھا تھا مرجعیت پر، اس میں ان تمام کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ ان کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عاشور کے جلوس جیسے ہوتا ہے، ماتم ہو رہا تھا، جا رہے ہیں دستے، یہ بھی کھڑے تھے شاگردوں کے ساتھ اپنے۔ اور جو طریقہ ہے آپ کا بھی یہ کہ جو ضعیف ہوتے ہیں کھڑے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کے حلقے میں جا کے ہے شیعہ ہے، لیکن آج کل تو بڑا مسئلہ ہو گیا، زور سے ماتم نہیں کیا تو شیعہ نہیں ہے، یہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں، وہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں۔ عجیب عجیب تماشے بازی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بچے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک دستہ گزرا، تو شاگردوں نے دیکھا کہ شیخ دیوانہ وار دوڑ کے اس دستے میں داخل ہو گئے اور دیوانوں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حسین ماتم کرنا، ہوش و حواس غائب شیخ کے۔ خیر جناب، دستہ آگے چلا گیا، بے ہوش ہو گئے، شاگرد اٹھا کے لے آئے۔ جب ایام اضحیٰ کی چھٹیاں ختم ہوئیں، تعطیلات ختم ہوئیں، حوضہ دوبارہ شروع ہوا، شیخ کلاس لینے کے لیے آئے تو سارے شاگردوں کو واقعہ یاد تھا۔ پوچھا استاد کیا ہوا تھا، شیخ کیا ہوا تھا اس دن آپ کو؟ ابھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا آپ کو بے قابو، کیا آپ بے قابو ہو کے گھس گئے ہوں کسی دستے میں؟ تو شیخ رونے لگا زار و قطار، کہتے ہیں کافی دیر تک صرف روتا ہی رہا، اور ابھی شیخ نے کچھ بتایا نہیں تو شاگرد بھی رونا شروع ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ ہچکیاں بند گئی شیخ کی روتے روتے، ہچکیاں۔ کچھ ذرا سا سانس بحال ہوا تو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے جب وہ بچوں کا دستہ گزرا، میرے زمانے کا امام اس میں ماتم کر رہا تھا۔ میرے زمانے کا امام اس میں ماتم کر رہا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ کیوں بچوں کا دستہ کیوں سمجھ میں آیا؟ پاک ہوتے ہیں نا بچے، پاک، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، لالچ سے پاک، کچھ نہیں، بس ان کا مولا حسین، مولا حسین جو مائیں سکھاتی ہے نا بچوں کو، یہ ہے وہ۔ جیسے امام اس دستے میں ساتھ تھا، تو مجھے بتاؤ جہاں بھی خلوص سے ماتم ہوگا، فرش ازا بچھے گا، امام زمانہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ بس جب یہ خیال ہو کہ اس مجلس میں امام ہے تو انسان کتنا احتیاط کرے گا، تقدس باقی رکھنے کے لیے کتنی احتیاط کرے گا۔ تقدس باقی رکھو، ہمارے درمیان امام ہے۔ اور اگر اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی انکار کر دینا اگر میں غلط کروں۔ انصاف سے بتاؤ، جب یہ خلوص سے فرش ازا بچھایا جائے، حسین کی ماں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی زیادہ ضرورت ہے کیا؟ معلوم ہوا؟ اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات۔ نہ معلوم کیا دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا حسین نے؟ بچپن میں کچھ شناخت کر لیا تھا کہ ایک شخص کو نگاہ میں رکھ لیا تھا کہ سب چلے جائیں، اگر یہ کہیں بھی ہوگا میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ زمین تنابیں کھینچتی ہے نا جب امام آواز دیتا ہے، اور امام کے حقیقی چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک فرد ہے، کہتے ہیں بعض روایت میں کہ جس کو زندگی حسین کے صدقے میں ملی، دوبارہ ملی، مر گیا تھا مگر حسین کا دوست ہے، حسین کا حبیب ہے، لہذا واپس آنا پڑا۔ حسین کے بچپن کا ساتھی ہے، تو جب حسین کے بچپن کا ساتھی ہے تو بتائیے صحابی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نا، ہم سن و سال ہے۔ خیر جناب، حبیب ان لوگوں میں ہے جن لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت کی تھی، خط بھی لکھا تھا امام حسین۔ لیکن جب یہ کوفہ پلٹ گیا، پیچھے تاپ کھا رہے ہیں حبیب، جذباتی ہو کے لڑ بھی سکتے تھے نا، نہیں، چھپا لیا۔ اب دیکھیں حکمت عملی، مومن اگر ہے سچا تو الگ الگ حکمت عملی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس وقت جوش میں لڑا شہید ہو گیا وہ بھی صحیح، اب اس کی فکر کیا ہے کہ اگر میں لڑوں گا یا قید ہو جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، اور وہ جو میں نے خط لکھا ہے نا امام کو، امام کی نصرت کرنے سے رہ جاؤں گا۔ نیت کیا ہے؟ امام کی نصرت،
لہٰذا اپنے آپ کو چھپا لیا، گوشہ نشین ہو گیا، چھپ گیا، انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا مولا آئے، کب میں اس کی مدد کو جاؤں. ٹھیک. اب میں نے کل عرض کیا تھا امام کربلا پہنچ گئے، خیمے نصب ہو گئے، اور ادھر سب سے پہلے پسر حور تو خیر وہی موجود تھا، ساتھ تھا. پسر 7 لشکر لے کر آیا، 6000 کا، پھر کوئی 3000، پھر کوئی 5000، پھر کوئی 7000، پھر کوئی 3000، اور کہتے ہیں کہ 30 سے لے کے 70,000 تک کا لشکر. بھائی زیادہ بھی ہو تو تعداد پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تعداد پہ کوئی بحث نہیں، بس یوں سمجھیے کہ ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا. جب لشکر پہ لشکر آ رہا تھا تو بہن کو تشویش ہوئی، بھیا آپ کے بھی تو اتنے دوست ہیں، آپ بھی تو خط لکھیے. خط لکھ کے بصرے بھی لکھا، اور میں عشر ثانی میں پڑھتا ہوں. کیسا نہیں سمجھے گا کہ کوئی نہیں آیا، نہیں، بصرے سے بھی لوگ آئے تھے، بصرے سے بھی آئے اور شہید ہوئے، لڑے، باپ بیٹے سب آئے تھے، بصرے سے بھی آئے تھے. لیکن ہمارے یہاں مجلسوں کا ایسا ہو گیا سلسلہ کہ بس چند مخصوص ذکر ہوتے ہیں، باقی کا ذکر ہوتا نہیں. لیکن میں نے تو انصار حسینی میں تفصیل سے پڑھا ہے، 2 سال مسلسل پڑھتا رہا ہوں، ایک ایک شہید کا ذکر میں نے تفصیل سے کیا ہے. خیر جناب، غلام کو خط دیا، غلام چھپ چھپا کے، کیونکہ راستے تو بند ہیں، ناکہ بندی ہے کوفے کی، لیکن کسی طرح پہنچ گیا حسین کا غلام. حبیب کے گھر پہنچا، معلوم ہوا بازار گئے، خضاب لے زوجہ دسترخوان لگائے انتظار کر رہی تھی. یہ بازار چلا گیا، ایک دکان پہ نظر آ گئے، کان میں جا کر کہا، نا قاصد الحسین، حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے گیا. کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے نا لباس میں چھپا ہوا خط نکالا، کہ میرے مولا کا خط ہے تیرے نام. خط پڑھا، تشویش کے آثار نمودار، پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوگی، بل پڑ گئے پیشانی پہ. کہتے پہنچ میرے گھر، میں آتا ہوں. یا یوں کہ میرے پیچھے آ. گھر پہنچے خط لے کے، مہمان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا، غلام کو حسین کے. خود گھر میں داخل ہوئے، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے، سلام کر کے کہتی ہے، حبیب کیا ہوا، میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ اور تو پریشان لگتا ہے، اس سے پہلے جب مولا کا پیغام آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، آج کیا ہو؟ کہ مومنہ تجھے کیا بتاؤں، یہ خط ہے حسین کا، دیکھ. اور کیا لکھا حسین نے؟ فقیہ کوفہ، رجل فقیہ، رجل فقیہ لفظ ہیں خط کے، رجل فقیہ، فقیہ فقیہ فقیہ. اے میرے فقیہ دوست، اے میرے بھائی حبیب، میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو پہنچ جاؤ. اب سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. زوجہ حیران پریشان کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اب کوئی ہے ہی نہیں حسین کے ساتھ، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا جا کے کیا کر لوں گا. زوجہ کھڑی ہو گئی، کہتے ہیں کہ اپنی چادر پھینک دی حبیب پہ، یا اپنے کڑے اتار کے دے، پہن کے بیٹھ. اور حبیب کی وہ شمشیر جو دیوار میں لگی ہوئی تھی، اس کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا بے نیام کی، کہ تو بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. وائے ہو حبیب، یہی دوستی کا دعویٰ تھا. اب جب فرزند رسول خطروں میں گر گیا تو اب تو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں سوچوں گا. کھڑے ہوئے حبیب، چادر سر پہ ڈالی، بیٹھ جا مومنہ، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی، بیٹھ جا. بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں، کیسے ہوگا. غلام کو رخصت کیا، اپنے غلام کو بلائے، مقام طے ہوا، کیونکہ ناکہ بندی ہے نا، کرفیو ہے کوفے میں، ناکہ بندی، راستہ باہر، کوئی باہر سے آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر سے باہر جا سکتا ہے. ایک مقام طے ہوا، فلاں جگہ ملنا، نصف شب کے قریب میں آؤں گا، چلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، کربلا جانا ہے. رات کو حبیب کو راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، ظاہر ہے چھپتا چھپاتا جا رہا ہے گلیوں میں سے، ادھر سے ادھر سے نکل کے، دیر ہو گئی. جب دیر ہوئی وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے، اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا اپنے مولا حبیب کا، آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب کہتے ہیں معبود کیا وقت آ گیا آل رسول پہ، غلام آقاؤں پہ سبقت کر رہے ہیں. گلے لگا کے دعا دی، راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے میں نہ ہوں. ادھر فجر کی نماز تمام کی حسین نے، مسند لگا دی گئی خیموں کے باہر، حسین بیٹھے ہیں اور اطراف میں انصار حسینی گھیرا ڈالے بیٹھے نیم دائرے کی صورت میں، اور حسین کی نظریں ہیں خاص کوفے سے آنے والے راستے کی طرف.
مسلسل. اور سب سمجھ رہے کہ حسین کو کسی کا انتظار ہے. اچانک گرد و غبار نمودار ہوا. اس گرد و غبار کو دیکھا, حسین نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. انصار حسینی نے بھی جواباً تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. اب حسین کی نگاہوں کے ساتھ مڑ کر ادھر دیکھا تو کیا دیکھا؟ گرد و غبار چھٹا, 2 سوار نمودار ہوئے. سمجھ گئے انصار حسینی کوئی ہمارا دوست آیا ہے. حسین نے جلدی سے کہا سب کو, جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. عباس جاؤ, علی اکبر جاؤ, ابن اوسجہ جاؤ, زہیر جاؤ, استقبال کرو. اور ادھر سے یہ استقبالیہ جلوس آگے بڑھا. جب قریب ہوئے اور دیکھا حبیب نے قبر بنی ہاشم سب سے نمایاں اپنی قد و قامت کی وجہ سے, فوراً اتر آئے گھوڑے سے. قریب آ کر 10 بستہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ علی کا لال میرے استقبال کے لیے آئے. عباس نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا, کہا نہیں, میرے مولا نے خود بھیجا ہے, تو میرے مولا کا دوست ہے, میرے مولا نے بھیجا. سب اپنے حلقے میں لے کر آئے حبیب کو, اور جناب تکبیریں بلند. حبیب دوڑا, دوڑ کر مولا کے قدموں میں گر گیا, سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. حبیب نے کچھ نہیں پوچھا کہ مولا ان کا لشکر کتنا ہے, آپ کا لشکر کتنا. وہ حبیب کو اس سے کوئی غرض نہیں, حبیب تو حبیب ہے. اس کو تو یہ فکر ہے کہ مجھے تو دیر نہیں ہو گئی, مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. سر اٹھایا, سینے سے لگا کے کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گیا, صحیح وقت پہ آ گیا, خدا تجھے جزائے خیر دے, تو صحیح وقت پہ آ گیا. اب سب باری باری انصار حسینی گلے مل رہے ہیں, معانقہ ہو رہا ہے, مصافحہ ہو رہا ہے. اچانک فضا پہنچی اور آنے کے بعد کہتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو, حبیب تجھے مبارک. حبیب حیران ہوئے, کہتے کہ اماں فضا ہاں اچھا وقت ہے, میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں, لیکن آپ کا چہرہ لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے. کس بات کی مبارکباد دیتی ہے مجھے؟ کہا حبیب تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں, میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا. جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے, میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو. بس اتنا سننا تھا. حبیب نے امامہ پھینک دیا, گریبان چاک کر ڈالا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا, کبھی سر پیٹتا ہے کبھی منہ پیٹتا. بار الہ آج کے دن کے لیے ہم زندہ تھے, یہ دن آگے آل رسول پہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. میں کہتا ہوں حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان, کتنا مان. جانتی ہے زینب جس کے ایسے ایسے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی. کوئی بعید نہیں کہ کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں اور لاشوں سے آواز آتی ہو اے آل رسول کیا کریں, موت نے مجبور کر دیا, پھر زندگی دلوا دیجئے, پھر اپنی جانیں آپ پر قربان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.